السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں. اچھا جناب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. وہ میں نے آج ٹارگٹ ان ماؤں کو کیا ہے جو اپنی بچیوں کو اکیلے پاکستان سے یو کے یا یورپ کے کسی بھی کنٹری میں بھیجتے ہیں. ان سب کے لیے یہ سب جب مجھے میری دوست نے سنایا تو میں کانپ گئی. میں نے سوچا کہ کیوں ماں باپ اکیلے اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. اگر آپ لوگوں کا اتنا ہی شوق ہے اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجنے کا، لوگوں کے سامنے شوئیں مارنے کا کہ جی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے جو باہر گئے ہوئے ہیں، یہ باتیں کرنی ہے، تو آپ اپنی بیٹی کی باہر کسی لڑکے کو دے کے شادی کر دیں تاکہ آپ کی بیٹی کے پاس ایک مضبوط اس کا سائبان ہو جو اس کو حفاظت کرے اس کی، اور وہ وہاں پہ آ کے آرام سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لے. اتنا ہی آپ کو پڑھانے کا شوق ہے. ورنہ پاکستان میں کون سی کمی ہے، کہاں پہ ہے کہ پاکستان میں آپ اپنی بچیوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں دلا سکتے؟ کیوں بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں؟ بیٹیوں کی زندگیاں کیوں خراب کرتے ہیں؟ یہ سوال میرا سارے پیرنٹس سے ہے. مجھے اس کا جواب ضرور دیں. وہ سارے پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو اکیلے بھیجتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیاں یہاں پہ آ کے کتنی اسٹرگل کرتی ہیں، کتنی بیچاریاں محنت کرتی ہیں، کس طرح سے وہ بیچاریاں کام کرتی ہیں، کس طرح سے لوگوں کے آگے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچاری سر سے ہی رات کھڑی ہو کے یہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے. کتنی ان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے زندگی میں. بعض عورتوں کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے لڑکوں کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. چلو ایک کمرے میں رہیں گے، شیئرنگ کر لیتے ہیں، اور وہ پیسے بچانے کے چکروں میں وہ پھر غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہیں. پھر اکثر کو تو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں. پھر بیچاری واپس جانے سے آپ کو کیا منہ دکھائیں گی، اور ماں باپ وہاں پہ سب کو بتانے میں مصروف ہوتے ہیں جی ہماری بیٹی باہر گئی ہوئی ہے، ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. کبھی سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کا یہاں پہ کیا حال ہے؟ خدا را اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجیں، اپنی بیٹیوں کو اکیلا نہ بھیجیں. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ آپ کی بیٹیاں یو کے میں آ کے پڑھیں یا یورپ میں آ کے پڑھیں، تو آپ لوگ خود ان کے ساتھ آئیں اور ان کے ساتھ رہیں، ان کی حفاظت کریں. آپ لوگ یا پھر ان کو اتنا مینٹلی طور پہ ان کو بیچاریوں کو پاکستان کے ماحول سے وہ آئی ہوتی ہیں، یہاں پہ ٹوٹلی آزاد ماحول ہوتا ہے، ایک دم سے ڈفرینٹ ماحول میں آنا اور پاکستان کے ماحول کو میں کرنا. یہاں پہ ان کی اسٹڈیاں پھر کہاں جاتی ہیں؟ پھر اسٹڈیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں. یہاں پہ جو ہائی اسٹڈی کے لیے وہ آئی ہوتی ہیں نا، وہ ختم ہو جاتی ہیں. کوئی یہاں پہ اسٹڈی نہیں پھر وہ کرتی، پھر وہ غلط کاموں میں ایسا پڑتی ہیں، ایسے ان کو کچھ نشوں میں لگ جاتی ہیں، کچھ وہ بوائے فرینڈوں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں، کچھ پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ سڑکوں پہ اوپر بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہیں. کبھی آپ لوگ آئیں یو کے میں اور دیکھیں ایسی بیٹیاں. کئی بیٹیوں کے حال میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھے ہیں، اور میں چاہتی ہوں بتانا اپنی ویڈیو کے ذریعے ان سارے پیرنٹس کو، خدا را اپنی بیٹیوں کو یو کے میں اکیلا مت بھیجیں. اگر آپ کو شوق ہے تو خود ساتھ ضرور آئیں. یہ میرا آپ سب پیرنٹس کو میسیج ہے. جو میں آج آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں، یہ ایک ایسی پاکستانی لڑکی کی ہے جو بہت زیادہ خواب جو ہے وہ لے کے یو کے میں آئی، لیکن یہاں پہ آ کے سب کچھ اپنا کھو بیٹھی ہے. یہ صرف ہنا کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ان سب لڑکیوں کی ہے جو اکیلے بیرون ملک جاتی ہیں، یورپ میں جاتی ہیں، یو کے میں آتی ہیں، یا بھی کسی بھی کنٹری میں ان کے ماں باپ ان کو بھیج دیتے ہیں. یہ ایک ایسی دنیا میں پھر جا کے پھنس جاتی ہیں جہاں پھر انہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ جو سٹوری میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میری دوست ہے، اس کی جو کزن ہے، آگے اس کی بات کر رہی ہوں میں. وہ لاہور میں رہتی تھی اور گھر میں اس پہ سب فخر کرتے تھے. وہ بہت زیادہ اچھی لائق بچی تھی، بہت زیادہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی تھی. لیکن کچھ جیسے جیسے وہ اسٹڈی آگے کرتی گئی، اس نے گھر میں شور مچانا شروع کر دیا کہ امی میں پاکستان سے یو کے جانا چاہتی ہوں، ڈفرینٹ کنٹری میں جانا چاہتی ہوں، یورپ والی سائڈ پہ، وہاں پہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں کا نام بہت زیادہ روشن کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے ماں باپ نے اس کی بات مان لی. آپ کو پتہ ہے پاکستان سے جب کوئی یو کے میں آتا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں آ جاتا، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کی ماں کے پاس بھی ایک پلاٹ تھا جو اس کو اس کے پیرنٹس کی طرف سے ملا ہوا تھا. اس بیچاری نے وہ سیل کیا، کیسے اس نے بیچاری نے پیسے جمع کیے اور اپنی بیٹی کے خوابوں کے لیے وہ پیسے اس نے اس کے ویزے کے پروسیس پہ لگا دیے. ہنا جو ہے بہت زیادہ خوابوں کے ساتھ لندن پہنچی. جب سب کچھ بہت شاندار جہاں پہ اس کو لگا، اونچی عمارتیں، برانڈیڈ سٹور، چمکتی سڑکیں، یہ سب چمک دمک جو تھی صرف وہ ایک دھوکہ ہی تھی. لیکن اس کو کیا پتا تھا. شروع کے کچھ دن تو اس کو بہت اچھے لگے، لیکن پھر کچھ حقیقت اس کے سامنے آنے لگی. اکیلا رہنا آسان نہیں تھا، نوکریاں ملنا بھی بہت زیادہ مشکل تھا، ہر چیز یہاں پہ بہت زیادہ مہنگی تھی. پاکستان کی طرح کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں تھا. یہاں زندگی الگ تھی، نہ کوئی دیکھنے والا تھا نہ روکنے والا تھا. ہنا جب اکیلی رہ کے بیچاری بور ہو گئی، پھر اس نے سوچا کہ میں اپنے کچھ دوست نئے بنا لوں. اور پھر دوست جو ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ غلط قسم کی چیزوں پہ وہی لگاتے ہیں. یہاں پہ جب آپ دوستیاں کرتے ہیں تو دیکھ سوچ کے کیا کرو. اصلی اور نسلی دوست انہیں بھی قسمت والوں کو ملتے ہیں. لیکن اس بیچاری نے جب دوستی کر لی، لڑکیوں کے ساتھ بنا لی، تو پھر وہ کہنا شروع ہوگی ارے ہی نا تم کتنی بور ہو، مطلب کہ ایسی باتیں کرنا شروع ہوگی. یہ لندن ہے، یہاں انجوائے کرو، یہاں سب فری مائنڈیڈ ہے، تمہیں بھی اوپن ہونا چاہیے، اوپن مائنڈیڈ یہاں پہ لوگ ہیں. اس طرح کی باتیں لوگوں نے اس کو دماغ میں ڈالنا شروع کر دی. دوستیاں جو اس نے کی تھی نا، انہوں نے اس کو خراب کرنا شروع کر دیا. پہلے تو وہ بیچاری منع کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ اس ماحول کا عادی ہونے لگی. پھر ایک دفعہ دوستوں نے کہا کہ چلو یار پارٹی پہ چلتے ہیں.
کچھ نہیں ہوگا، سب کرتے ہیں، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں رہتی ہو، اور بس یہی سے ہنا کی زندگی جو ہے وہ بدل گئی۔ جب ہنا نے بہت زیادہ پارٹیوں پہ جانا شروع کر دیا، وہاں پہ اس کو ایک لڑکا ملا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا، اچھی باتیں کرتا تھا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس نے اس کو بہت زیادہ سہارا دیا، اس سے باتیں کرتا تھا، اس کا دل لگایا، اس کی تنہائی کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور اس کے بل بھی بڑھنے لگا، اس کو بہت مہنگے تحفے بھی دینے لگا، اور ساتھ میں کہنے لگا ہنا تم بہت خاص ہو میرے لیے، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہنا کو لگا کہ یہی سچا پیار ہے۔ ہنا جب اس لڑکے کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہو گئی، اس کے ساتھ بہت زیادہ پرسنل ہو گئی، اس کو اپنا بوائے فرینڈ بنا لیا، اور اس نے کچھ ان کے جو پرسنل لمحات تھے اس نے ویڈیوز ریکارڈ کر لیں۔ اور بعد میں کیا ہوا، بعد میں وہی لڑکا اس کو بلیک میل کرنے پہ اتر گیا، اس نے کہا یہ دیکھو یہ تمہاری ویڈیو ہیں، اب جو میں کہوں گا وہی تمہیں کرنا پڑے گا، تمہارے والدین کو جب پتہ چلے گا، پیرنٹس کو پتہ چلے گا تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ ایک جال تھا جس میں وہ بیچاری بری طرح سے پھنس گئی۔ وہ بہت زیادہ تنہا رہ گئی اور بہت زیادہ رونا شروع ہو گئی، اور اس باتوں پہ کہ میں اب تو بہت زیادہ بدنام ہو جاؤں گی، اب میرا کیا بنے گا۔ وہ جب لڑکا اس کو بلاتا تھا تو وہ اس کے پاس جانا شروع ہو گئی، مجبوری کے تحت کہ یہ کہیں سوشل میڈیا پہ میری تصویریں وائرل نہ کر دیں، میرے پیرنٹس کو نہ بھیج دیں میری ویڈیوز۔ بہت زیادہ وہ بیچاری ڈری سہمی سی رہنا شروع ہو گئی، اس کی اسٹڈی ساری ختم ہو گئی، خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے، اور لڑکے نے ہی اس کو پاگل بنا دیا، اور وہ نشوں پہ لگا دیا اور غلط چیزوں پہ لگا دیا، اس کی زندگی ٹوٹلی برباد کر دی۔ ہنا اب واپس جانا چاہتی ہے لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتی، اس کے والدین کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ تو آج بھی اپنی بیٹی پہ فخر محسوس کرتے ہیں، وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی وہاں پہ بہت خوش ہے، پڑھ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ بیچاری روتی رہتی ہے ہر وقت، اور وہ بیچاری سوچتی ہے کہ کاش میں کبھی یو کے نہ آتی، کاش میرے والدین نے مجھے سکھایا ہوتا کہ وہاں پہ حالات کیسے ہیں، تمہیں کس طرح سے رہنا ہے، کاش یہ تربیت میرے پیرنٹس نے میری کی ہوتی۔ آج وہ بچی یہاں پہ بہت زیادہ رو رہی ہے، اور پاگلوں کی طرح وہ ہر وقت روتی رہتی ہے کہ میں کیا کروں گی، کیونکہ وہ لڑکے کے ہاتھوں انتہائی بلیک میل ہو رہی ہے، نہ وہ پولیس میں کمپلین کرتی ہے اور نہ وہ اپنے پیرنٹس کو بتا سکتی ہے۔ وہ پولیس کا لڑکے نے اس کو اتنا ڈرا دیا ہوا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ جیسے مفلوج نہیں بندہ ہو جاتا ہے ویسے بیچاری ہو گئی ہوئی ہے۔ کیا آپ بھی اپنی بیٹی کو یو کے میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو پلیز میری یہ سارے والدین کو یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ یہاں پہ بیچاری بچیاں جب آ جاتی ہیں تو کن حالاتوں سے گزرتی ہیں۔ اکیلی لڑکیاں بہت کمزور ہوتی ہیں اور یہاں کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں تو کم از کم اسے یہ سکھا دیں کہ وہ خود کو کیسے بچائے ایسے درندوں سے۔ یہ کہانی آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو ایسے حالات میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی سن کر لگا کہ یہ ایک حقیقت پہ مبنی کہانی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں، اور خاص طور پہ یہ ان لوگوں تک شیئر کریں جو اپنی بیٹیوں کو اکیلا بھیجتے ہیں یو کے اندر، اسپیشلی یو کے میں یا اگر ڈیفرنٹ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں بھیجتے ہیں، تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔